الرحمن الرحیم، کیا کروں کہ درد کم نہیں ہوتا۔ اذا قلم ہانی ایپیسوڈ نمبر 20۔ اگلے روز نوشین میڈم نے ڈرگس کے سگریٹ صوبیہ اور باقی کی 2 لڑکیوں کو دیے تھے۔ یہ تم اپنی دوستوں کے سامنے پیو گی، تم لوگوں کو اس کا زیادہ اثر نہیں ہوگا کیونکہ جتنا نشے کی تم عادی ہو چکی ہو یہ سب تو اب بے اثر ایسا ہے، بس انہیں یہ لگنا چاہیے یہ عام سا سگریٹ ہے، اونلی فلیور سگریٹ۔ بس آہستہ آہستہ انہیں ان کا عادی بناؤ۔ چپ چاپ وہ سگریٹ ان تینوں نے پکڑ لیے، سب کے سامنے تو پی نہیں سکتی تھی، اس لیے کالج کی بیک سائڈ پر ہی دوستوں کے سامنے وہ پینے لگی جیسے وہ ایک عام سا فلیور سگریٹ ہو۔ یہ میرے بھائی نے اٹلی سے بھیجا ہے، اس کا سائیڈ ایفیکٹس بالکل نہیں ہے، پلیز ٹرائی تو کرو اسے، صوبیہ نے اپنے گروپ کی لڑکیوں سے کہا، ساتھ میں بہت گھبرا بھی رہی تھی۔ اسے لگتا تھا جیسے کسی کی نظریں اس کے تعاقب میں ہیں، اگر اس نے ذرا سی بھی اونچ نیچ کی تو اس کے ساتھ وحشیانہ سلوک کیا جائے گا۔ ایک خوف تھا جو تلوار کی طرح اس کے سر پر سوار رہتا تھا۔ دوسری لڑکیوں کو بھی یہی حالت تھی، اتنے کیمرے تھے اس گھر میں کہ وہ اس کے متعلق بات کرتے ہوئے ڈرتی تھی۔ رات کو کلب میں صوبیہ کو اس شخص کا انتظار تھا لیکن وہ نہیں آیا تھا، پتہ نہیں کیوں اسے کچھ افسوس سا ہونے لگا۔ 3 دن یوں ہی گزر گئے، چوتھے دن وہ نظر آیا تھا، منتظر تو صوبیہ اسی کی تھی لیکن جب اسے اپنی طرف متوجہ پایا تو خود کو لاپرواہ سا ظاہر کرنے لگی۔ وہ سیدھا چلتا ہوا آیا تو اسی جانب تھا لیکن ڈانس دوسری لڑکی کے ساتھ کرنے لگا تھا جو صوبیہ کے برابر کھڑی تھی۔ یکدم وہ حیران سی ہوئی تھی لیکن پھر نظر انداز کرنے لگی، بھلا اسے کیا فرق پڑ سکتا ہے، وہ کسی کے بھی پاس جائے، وہاں آنے والا اپنی دل کی خواہش کے پجاری تھے۔ صوبیہ اکیلی ہلکا پھلکا ڈانس کر رہی تھی، ایک اور لڑکا نشے کی حالت میں ڈانس فلور پر چڑھا اور سختی سے صوبیہ کا بازو پکڑ کر پل بھر میں اسے اپنے حصار میں جکڑ لیا تھا۔ وہ یکدم بوکھلا سی گئی تھی، جس بے باکی کا وہ مظاہرہ کر رہا تھا صوبیہ کے لیے ناقابل برداشت تھا۔ پلیز اپنی حد میں رہیں، اسے قابل اعتراض حد تک اپنے قریب پا کر صوبیہ نے فاصلہ برقرار رکھنے کی کوشش کرنے لگی لیکن وہ اس کی سننے کو تیار نہیں تھا۔ جب اسی لڑکے نے اس لڑکے کو دھکا دے کر صوبیہ سے الگ کیا تھا جو چند دن پہلے اس کی تعریف کر رہا تھا، وہ لڑکا گرتے گرتے بچا تھا لیکن غصے سے اس لڑکے کو دیکھتا ہوا تیزی سے اس لڑکے کے پاس آیا۔ آر یو میڈ؟ وٹ ہیپنڈ؟ جب لڑکی خود سے کہہ رہی ہے کہ حد میں رہو تو کیا سمجھ نہیں آتا تمہیں؟ اس نے صوبیہ کو پیچھے کیا اور خود اس لڑکے کے سامنے کھڑا ہو کر بڑے مطمئن انداز سے بولا، یہ سب تمہارا مسئلہ نہیں ہے۔ وہ غصے سے پھنکارتے ہوئے بولا، بہت سے ڈانس کرتے لڑکے لڑکیاں یہ تماشا دیکھنے لگے تھے، اوکے ٹھیک ہے، جاؤ کسی اور کو ڈانس پارٹنر بنا لو۔ اس لڑکے نے صوبیہ کا ہاتھ پکڑا اور کلب سے باہر لے گیا۔ یہ کیا کر رہے ہیں آپ؟ صوبیہ اس کی جرأت پر متذبذب سی ہوئی تھی۔ اپنی قیمت بولو، بڑے سخت اور سپٹ لہجے میں اس نے پوچھا تھا۔ حیرت سے اسے دیکھتے ہوئے ہچکچاتے ہوئے بولی، میں آپ کو میڈم کے پاس لے جاتی ہوں، ان سے بات کر لیں۔ اس سے پہلے کہ وہ واپس اسے کلب میں لے کر جاتی، نوشین میڈم خود باہر آ چکی تھیں، چیل سی نظر رکھتی تھیں اس عورت کی تھی بھی غصے میں صوبیہ کی جان نکلتی تھی اسے دیکھ کر۔ یہ میڈم آ گئی، آپ بات کر لیں۔ صوبیہ نوشین کو دیکھ کر بدحواس ہوئی تھی لیکن نوشین نے صوبیہ کی بجائے اس لڑکے سے سخت لہجے میں بات کی، یہ کیا طریقہ ہے کہ تم لڑکی کا ہاتھ پکڑے باہر لے جاؤ، تمہارے باپ کا مال ہے یہ؟ وہ غصے سے چنگاڑی تھی، مجھے لگا آزاد ہے، اپنی قیمت خود لگائے گی، اپنی وہی قیمت بولیں اس کی 1 لاکھ۔ نوشین کا غصہ کم نہیں ہوا۔ اوکے ڈن۔ اس لڑکے نے جیب سے پیسے نکالے اور گنے بنا ہی نوشین میڈم کے ہاتھ پر رکھ دیے۔ پیسے دے کر نوشین کا سارا غصہ ہوا ہوا تھا۔ اسی ہوٹل میں روم ریزرو ہے، تم اسے کمرہ نمبر 221 میں لے جا سکتے ہو۔ نوشین نے پیسے پینٹ کی جیب میں ڈالتے ہوئے کہا، اپنے ساتھ لے جانا چاہتا ہوں۔ اس لڑکے کے کہنے پر نوشین نے ایک آئیبرو چڑھا کر کہا، وہ کیوں؟ صبح یہیں چھوڑ جاؤں گا، میں اس کلب کا پرانا ممبر ہوں، میرا ایڈریس، فون نمبر، ہر چیز یہاں موجود ہے، آپ پوچھ سکتی ہیں کہ بار میں یوں لڑکیوں کو لے جاتا ہوں، واپس بھی چھوڑ جاتا ہوں، لیکن ہم اپنی لڑکیوں کو یوں جانے کی اجازت نہیں دیتے۔ وہ سخت تیوریاں چڑھا کر بولی، میں اس کی ڈبل قیمت دینے کو تیار ہوں۔ نوشین میڈم سوچ میں پڑ گئیں، ٹھیک ہے، پہلے میرے ساتھ اندر چلو اور میری کلب کی مینیجر سے بات کرواؤ۔ وہ شخص واقعی وہاں کا پرانا ممبر تھا اور پہلے بھی کئی لڑکیوں کو لے جا چکا تھا، وہ واپس بھی لوٹ آئی تھی۔ کلب کا مینیجر نے اپنی ذمہ داری لی تھی اس لیے نوشین نے صوبیہ کو بھیج دیا تھا۔ گاڑی کی فرنٹ سیٹ پر بیٹھی وہ کافی دیر چپ سی رہی تھی، وہ بھی خاموشی سے ڈرائیو کرتا رہا۔ سنو، مجھ سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے تمہیں، کھڑکی کھول کر فضا میں کھل کر سانس لو، یہاں کیمرے کی آنکھ تمہیں دیکھ نہیں رہی، صرف میری آنکھ دیکھ رہی ہے۔
اس نے مسکرا کر اپنی آنکھ دبا کر کہا۔ صوبیہ نے برجستہ اسے دیکھا تھا۔ اس کے خوف کو وہ بڑے آرام سے ڈرائیو کرتے ہوئے بیس کر رہا تھا۔ حیا دروازہ پیٹ پیٹ کر تھک چکی تھی، لیکن جب دروازہ نہیں کھلا تو بیڈ پر بیٹھ کر رونے لگی۔ نیند پھر سے آنکھوں میں اتری تھی، اس لیے لیٹ کر سو گئی۔ دوبارہ جب آنکھ کھلی تو ارتضیٰ وہیں موجود تھا، صوفے پر بیٹھا تھا، سامنے کھانے کی ٹرے ڈھکی ہوئی تھی۔ حیا اٹھ کر بیٹھ گئی، لیکن تیوریاں چڑھائے رخ موڑے۔ جاؤ یہ جلدی سے منہ ہاتھ دھو کر آؤ، کھانا کھاؤ، میڈیسن کھلانی ہے تمہیں۔ ارتضیٰ کی بات کو وہ کسی خاطر میں نہیں لائی تھی، ویسے ہی بیٹھی رہی۔ کچھ کہہ رہا ہوں میں تم سے۔ وہ پھر سے بھی کچھ نہیں بولی تھی، مجبوراً اسے ہی اٹھنا کر آنا پڑا۔ ٹرے اس کے سامنے رکھی۔ یہ نخرے تم اپنے منگیتر کو تو دکھانا سمجھی، میں آپ کو نخرے دکھا بھی نہیں رہی۔ مجھے کچھ نہیں کھانا، بس جب تک اس عذاب سے جان نہ چھڑوا لوں۔ حیا کی بات اور اس کے دوبارہ سے ٹپکنے والے آنسو ارتضیٰ پر بے اثر تھے۔ عذاب وہ استثنائیہ ہنسی ہنسا تھا۔ جو تمہارے لیے عذاب ہے وہ میرے لیے میری بے گناہی کا ثبوت ہے۔ مجھے تمہاری بالکل بھی پرواہ نہیں ہے، بس اس کی فکر ہے۔ اس لیے چپ چاپ سے کھانا کھاؤ، ورنہ ویسا ہی تھپڑ منہ پر پڑے گا جیسا پہلے پڑا تھا۔ میں اپنا ہاتھ نہیں روکوں گا تم پر، یاد رکھنا۔ اس کے سخت لہجے اور تھپڑ کا خیال آتے ہی وہ اٹھ کر واش روم میں چلی گئی تھی۔ فٹافٹ سے منہ ہاتھ دھو کر کمرے میں آ کر کھانا کھانے لگی۔ اس وقت بے بس تھی، اس لیے ارتضیٰ کی بات ماننے کے علاوہ دوسرا کوئی چارہ نہیں تھا۔ دوا بھی کھا چکی تھی وہ، 2-4 دن اس کی ساری باتیں مانتی رہی۔ رومان کو حیا کے کمرے میں جانے کی اجازت نہیں تھی، بس کھانا کھلانے کے لیے ہی ارتضیٰ اس کے کمرے میں آتا تھا، ورنہ باہر رومان کے ساتھ وقت گزرتا تھا۔ بابا مجھے کیوں حیا آنٹی سے ملنے نہیں دے رہے؟ کیوں انہیں کمرے میں بند کیا آپ نے؟ رومان نے اسے چائے بناتے کچن میں دیکھا تو بول پڑا۔ کتنے دن سے اسی انتظار میں تھا کہ باپ کا غصہ کچھ کم ہو تو وہ حیا سے مل سکے۔ رومی مجھے سوال جواب نہیں چاہیے، جاؤ اپنے کمرے میں۔ پاپا دس از ناٹ فیئر، میں کیوں نہیں مل سکتا ان سے؟ وہ مخلجی ہوا تھا اس لیے کہ میں تم سے کہہ رہا ہوں، لیکن ارتضیٰ کا لہجہ اٹل تھا۔ بابا مجھے ان کے پاس جانا ہے، وہ رو دینے کو تھا۔ رومی مجھے کوئی بحث نہیں چاہیے، جاؤ یہاں سے، 1-2 دن میں تمہارا اسکول بھی سٹارٹ ہو جائے گا، اس لیے پڑھو جا کر، میں بھی آ رہا ہوں تمہارے پاس۔ ارتضیٰ کے سخت لہجے پر وہ زچ ہوتے ہوئے وہاں سے چلا گیا۔ رات کا کھانا ارتضیٰ نے حیا کو اپنے سامنے کھلایا تھا۔ ٹرے اٹھا کر وہ کمرے سے جانے لگا۔ وہ بری طرح سے زچ ہو چکی تھی، ایک کمرے میں قید رکھ کر تنگ آ گئی تھی، اس لیے چلاک کر بولی، آپ کیا سمجھتے ہیں زبردستی آپ جو چاہیں گے کر لیں گے؟ کب تک مجھے اپنے ساتھ باندھ کر رکھیں گے؟ دیکھیں میں ابھی پیسے بھی نہیں مانگوں گی آپ سے، یہ سونے کی چین ہے میرے پاس، کانوں میں ڈائمنڈ کے ایئر رنگ ہے، یہ ہاتھ بھی ڈائمنڈ کی رنگ ہے، اسے بیچ کر آپ مجھے اس مصیبت سے آزاد کروا دیں، بہت مشکور رہوں گی آپ کی۔ اس کی بات سن کر اس نے پلٹ کر حیا کو دیکھا، ٹرے سائڈ ٹیبل پر رکھی اور اس کے پاس آ کر بولا، لاؤ دو مجھے جولری۔ ارتضیٰ نے ہاتھ آگے بڑھایا، حیا خوش ہو گئی، اس نے سب کچھ اتار کر ارتضیٰ کے ہاتھ میں رکھ دیا۔ اسے یہ ہر قیمت پر ابارشن کروانا تھا۔ ارتضیٰ نے اس کی جولری اپنی جیب میں ڈال لی۔ یہ تمہاری جولری میرے پاس امانت ہے، جب تک میری مجبوری ہے تب تک، جیسے ہی میں خود کو بے قصور ثابت کر دوں گا تم آزاد ہو جاؤ گی، یہ بھی تمہیں لوٹا دوں گا، لیکن جو تم کرنا چاہتی ہو وہ نہیں کرنے دوں گا۔ حیا بالکل خالی ہاتھ رہ گئی تھی۔ اور اس بچے کا کیا ہوگا؟ میں ہرگز نہیں پالوں گی اسے، غصے سے چلائی تھی، پر وہ اس کے سامنے کھڑا ہو گیا۔ تمہارا بچہ میرا مسئلہ نہیں ہے، تم جانو اور تمہارا کام، کیا سمجھتی ہو تم جیسی لڑکیوں کو عزت مل جاتی ہے؟ یہ سب کر کے تمہارے باپ نے پلٹ کر دوبارہ تمہیں پوچھا تک نہیں ہے، تم کہاں ہو کہاں نہیں، ڈھونڈنے کی کوشش تک نہیں کیا۔ وہ اپنائے گا تمہیں؟ بالکل بھی نہیں، کیونکہ تمہیں اپنانے سے ان کے سرکل میں وہ منہ دکھانے کے قابل نہیں رہیں گے۔ جہاں تک مجھے پتہ ہے تمہارا منگیتر بھی باہر جا چکا ہے، سمجھو وہ بھی نہیں، واپس نہیں آنے والا، اور تمہاری بھول ہے کہ میں تمہیں مزید برداشت کروں گا۔ کہاں جاؤ گی تم؟ وہ استثنائیہ مسکرایا تھا، پھر اس کے قریب ہو کر بولا، تم جیسی لڑکیوں کا یہ سب گناہ کرنے کے بعد ایک ہی ٹھکانہ بچتا ہے، وہ ہے بازار حسن۔ یہ کہہ کر وہ ٹھہرا نہیں تھا، ٹرے پکڑ کر کمرے سے نکل گیا۔ حیا پھٹی پھٹی آنکھوں سے اسے دیکھتے ہوئے بیٹھ گئی۔ جو کچھ ہو چکا تھا، کہاں اس کے ماں باپ اسے اپنائیں، اور خاص طور پر اس وقت جب وہ ایک بچے کی ماں بن چکے گی۔ ساری دنیا کے سامنے اپنے ہی لگائے الزام پر میں جھوٹی ثابت ہونے کے بعد سچ بول بھی دے گی تو کوئی اعتبار نہیں کرے گا۔ ہاں، اگر اس مصیبت سے ابھی چھٹکارا حاصل کر لے تو سب کچھ چھپا رہ جائے گا۔ اس لیے ضروری تھا کہ وہ بھاگ جائے یہاں سے جلد از جلد۔ 2 دن وہ خاموش رہی، لیکن پھر ایک دستی بیگ ارتضیٰ کی الماری سے نکالا، اپنے 2-3 جوڑے جو اس نے لا کر دیے تھے وہ رکھے، اور شام کو ہی اس کے کمرے کی کھڑکی کھول کر دیکھنے لگی کہ اترے گی کیسے۔
لیکن وہاں زیادہ تر جھاڑیاں تھیں، کھائی وغیرہ نہیں تھی، اس لیے نیچے اتر گئی۔ بڑی احتیاط سے وہ اور مین روڈ پر ہی گئی تھی۔ اس طرف اس نے دوڑ لگا دی تھی۔ رات کو جب ارتضیٰ اس کے لیے کھانا لے کر آیا تو وہ کمرے میں نہیں تھی۔ وہ پریشان ہوا تھا کیونکہ سننے کی کھڑکی کھلی ہوئی تھی۔ ارتضیٰ جانتا تھا جتنی وہ کھائیوں اور اسی جگہ سے ڈرتی ہے، کبھی بھاگنے کا نہیں سوچے گی، لیکن وہ کر چکی تھی۔ اس نے ٹرے سائڈ پر رکھی اور تیزی سے گھر سے نکلا تھا۔ اندھیرا خاصا پھیل چکا تھا۔ دوپہر کے بعد بھی اگر وہ نکلی تھی تو اب تک جانے کہاں پہنچ چکی ہوگی۔ پھر بھی وہ تیزی سے میں مارکیٹ تک پہنچا تھا۔ وہیں سے بسیں اسلام آباد اور دوسرے شہروں کی طرف روانہ ہوتی تھی۔ وہاں موجود آفس سے اس نے حیا کا حلیہ بتا کر پوچھا کہ کوئی لڑکی وہاں ٹکٹ لینے یا جانے کے لیے آئی ہے، تو اس نے کچھ کر کے ایک لڑکی ایسے ہی کپڑے پہنے ہوئے تھی آئی، تو وہ کافی گھبرائی ہوئی تھی۔ اسلام آباد کی بس کا پوچھ رہی تھی، لیکن اس وقت اسلام آباد کی بس جا چکی تھی۔ دوسری بس 1 گھنٹے تھی، لیکن لاہور کی بس تیار تھی، اس لیے اس نے لاہور کی ٹکٹ خریدی تھی، لیکن پیسے نہیں تھے اس کے پاس، اس لیے اپنے ہاتھ میں پہنی قیمتی گھڑی پکڑا کر ٹکٹ لے کر بس میں سوار ہو گئی۔ اس لڑکے نے حیا کی گھڑی سے دکھائی تھی۔ ارتضیٰ پریشان ہو کر رہ گیا تھا، کہاں ڈھونڈنے جائے گا اسے، کتنی دیر ہو گئی تھی اسے گئے ہوئے۔ اس نے فکر مندی سے پوچھا، 1 گھنٹہ ہو چکا ہے، اس لڑکے نے کہا۔ ارتضیٰ واپس گھر آ گیا، رومی کو اکیلا نہیں چھوڑ سکتا تھا۔ بابا، حیا آنٹی کہاں ہیں؟ رومان نے ارتضیٰ کو اکیلے دیکھ کر پوچھا۔ چلی گئی واپس۔ ارتضیٰ پہلے ہی پریشان تھا، اس لیے اکتا کر بولا، بابا آپ نے کیوں جانے دیا، انہیں روکا کیوں نہیں؟ وہ رونے لگا تھا۔ رومی، میں پہلے ہی بہت پریشان ہوں، مجھے مزید پریشان مت کرو، جاؤ یہاں سے۔ ارتضیٰ اپنے کمرے میں آ گیا۔ بدحواسی سی طاری تھی اس پر۔ جلدی سے وہ حاج کو فون کر کے ساری سچویشن بتائی تھی۔ ارتضیٰ، اس لڑکی کو اس کے حال پر چھوڑ دو، کہہ دینا کہ بھاگ گئی تھی اپنے باپ کے پاس، اور یہ جھوٹ بھی نہیں ہے، بات ویسے بھی ختم ہو ہی گئی چکی ہے، میڈیا کے پاس اور بہت سے نئے موضوعات ہیں پیسہ بنانے کے لیے، لیکن یار وہ اکیلی ہے، تم پریشان مت، وہ اگر لاہور بھی گئی ہے تو کہیں نہ کہیں سے اپنے باپ سے رابطہ کر کے ہی گئی پہنچ جائے گی اپنے گھر۔ جو باتیں تم نے بتائی ہیں، بہت تیز لڑکی ہے وہ۔ حاج کی بات تو ارتضیٰ نے مان لی تھی، لیکن وہ پریشان ضرور تھا۔ عبدالغنی جازم کو ایک کمرے میں لے گیا تھا۔ آپ نہا دھو لیں، اپنا سامان بھی یہیں رکھ لیں، آرام کرنا چاہیں تو بھی کوئی مذائقہ نہیں ہے، کھانے کے وقت میں آپ کو بلانے آ جاؤں گا، اگر کسی چیز کی ضرورت ہو تو بلا تکلف کہہ دیجیے گا۔ آپ ابو جی کے مہمان ہیں، میرے لیے قابل احترام ہیں۔ جازم کے لیے نہ اور کتنے گھر تھے سہنے کے لیے۔ بچپن سے 1 انچ تک ہارون رشید نے آنے نہیں دی تھی اسے، لیکن آج جب سے آگہی کا سلسلہ شروع ہوا تھا، ایک کے بعد ایک گھاؤ تھا۔ جازم نے نفی میں سر ہلایا۔ نہیں، کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے۔ عبدالغنی وہاں سے چلا گیا تھا۔ جازم نے نہا کر ایک شلوار قمیض پہنی اور سامنے رکھے سنگل بیڈ پر لیٹ گیا تھا۔ ابو جی جب اتنے ہی نیک تھے تو میری ماں کے پاس کیا کرنے گئے تھے؟ شاید جوانی کا جوش ہوگا جس نے ہوش اڑائے ہوں گے۔ دیندار تھے، اس لیے نکاح کا شوشہ چھوڑ کر عیاشی کر لی، پھر طلاق دے کر پلہ جھاڑ کر نکل گئے، اور یہاں نیک بنے بیٹھے ہیں۔ مولانا صاحب، صوفی صاحب، یہاں بھی نیک اور پارسا، بیوی مل گئی، بچے بھی ہو گئے، اور جازم کا کیا؟ کون ہوں میں؟ کیا پہچان ہے میری؟ جائز ہو کر بھی ناجائز سے بدتر بنا کر رکھ دیا ہے۔ ماں بیٹا کہہ کر پکارنے کو تیار نہیں، باپ بھی کہاں مجھے نام دے گا، بس اپنی بے بسی کے 4 آنسو رو دے گا اور کہے گا کہ جاؤ یہاں سے، ہارون رشید کے نام کو بھی اپنا لو۔ میں پوچھتا ہوں قصور کیا ہے میرا یا میرے جیسے بچوں کا؟ اپنی ایک ہوس کو پورا کرنے والے ہمارے بارے میں کیوں نہیں سوچتے؟ جب نام نہیں دے سکتے، ایک عزت بھرا مقام نہیں دے سکتے تو گناہ کرتے ہی کیوں ہیں؟ کئی آنسو بہہ کر تکیے میں جذب ہو گئے تھے۔ 8 بجے دروازہ کھٹکا۔ جازم نے آنسو پہنچے اٹھ کر بیٹھ گیا تھا۔ جی کون ہے؟ اندر آ جائیں۔ عبدالغنی اندر داخل ہوا۔ آپ کو ابو جی بلا رہے ہیں۔ جی چلیں۔ جازم اس کے ساتھ ہی چل پڑا۔ ایک بڑے سے ہال میں دسترخوان بچھا ہوا تھا، تمام اساتذہ وہیں بیٹھے تھے۔ عبدالباسط نے جازم کو اپنے برابر میں بٹھایا۔ سب نے بیک وقت اسے سلام کیا تھا، اس نے سلام کا جواب دیا۔ سامنے دسترخوان پر قورمہ اور نان رکھے گئے تھے، ساتھ میں رائتہ اور سلاد تھا۔ جی یہ جازم میاں ہیں، ہو سکتا ہے ہمارے بچوں کو اردو اور انگریزی پڑھانے پر مامور ہو جائیں، لیکن آج ہمارے مہمان ہیں۔ عبدالباسط نے خود ہی جازم کا تعارف کروایا تھا۔ سب نے خوش دلی سے اسے مسکرا کر دیکھا، پھر سب کھانا کھانے لگے تھے۔ عبدالباسط نے جازم کی پلیٹ میں خود سے قورمہ ڈالا، لیکن ذرا سا ڈالنے پر ہی جازم نے انہیں منع کر دیا تھا۔ بس اتنا کافی ہے، بھوک اس کی ویسے ہی اڑ چکی تھی۔ کیوں بیٹا؟ ارے تکلف نہیں کرتے، جتنا چاہے کھاؤ، مہمان تو اللہ کی رحمت ہوتے ہیں۔ پھر ایک ہاٹ پاٹ اس کے سامنے رکھ دیا، اس میں گھر کی روٹی ہے، عبدالغنی کی والدہ نے بنا کر بھیجی ہے۔ میں تندور کی روٹی نہیں کھا سکتا، اس لیے
لیکن آج جب سنا کہ ایک مہمان بھی موجود ہے تو تمہارے لیے بھی بھیج دی۔ سوتیلی ماں کی روٹی تو کھانے سے رہا تھا وہ، دل تو پہلے ہی جلا ہوا تھا۔ جو 4 نوالے اس نے زہر مار کر کے اندر ڈالنے تھے وہ شاید گھر کی بنی چپاتی سے نگلنا مشکل ہو جاتے۔ مجھے نان پسند ہے، میں یہ نہیں کھاؤں گا، جازم نے منع کر دیا تھا۔ چلو کوئی بات نہیں، جو پسند ہے وہ کھا لو، عبدالباسط نے مسکرا کر کہا۔ جازم نے کھانا شروع کیا تھا۔ حیران اس وقت ہوا جب عبدالباسط بھی اسی کی پلیٹ سے کھانا لگا۔ پھر جب باقی سب کی طرف نظر دوڑائی تو سبھی وہاں ایک ہی پلیٹ میں 2 یا 3 افراد مل کر ہی کھا رہے تھے۔ 2 بندوں کے حساب سے کھانا کم ہی لگ رہا تھا۔ بڑی مشکل سے اس نے آدھا نان کھایا تھا، پھر پانی کا گھونٹ بھر کر پیچھے ہٹ گیا۔ جب انسان مل کر کھانا تناول فرماتا ہے تو ساتھ آخر تک دینا چاہیے بیٹا، ورنہ ایک کے 8 اٹھ جانے سے دوسرا بھی تکلفاً کم کھا کر اٹھ جاتا ہے۔ چلو ذرا سا اور کھا لو، شاباش۔ جازم چاہ کر بھی انکار نہیں کر سکا تھا۔ صبح سے پہلے ہی وہ وہاں سے نکل چکا تھا۔ گھر پہنچ کر 2 دن گھر پر ہی رہا، کہیں نہیں گیا۔ سب زندگی تھی یہ بات مسجد کا امام بنے، معاشرے میں عزت کی زندگی کر رہا تھا۔ ماں اپنے ماحول میں خوش تھی۔ دنیا کی ٹھوکریں کھانے کے لیے بچا کون ہے؟ میں، جازم۔ بابا آپ مجھے کیوں چھوڑ کر جا چکے ہیں؟ جازم کو ہارون رشید کی یاد ستائی تھی، پھوٹ پھوٹ کر رویا تھا۔ تنہا رہ گیا ہے آپ کا جازم، بالکل اکیلا، وہ روتے ہوئے کہہ رہا تھا۔ نہ میرا بچہ، ایسا نہیں کہتے، اللہ آزمائشیں بھی اپنے نیک بندوں پر ڈالتا ہے تاکہ وہ ہمت اور حوصلے اور اللہ کی مدد سے آگے بڑھیں، تبھی تو اتنے اعلیٰ مقام رکھے ہیں اس نے اپنے نیک بندوں کے لیے۔ ہارون رشید کے کہے جملے جیسے اس کے زخموں پر مرہم بن جاتے تھے۔ 3 دن بعد وہ نور جہاں کے کوٹھے پر گیا تھا۔ وہ تخت پر بیٹھی تھی، لیکن اس دیکھتے ہی اس کے پاس لپک کر آئی تھی۔ کہا تھا اتنے دن سے کاہے ملنے نہیں آیا؟ بے صبری سے پوچھا گیا سوال تھا۔ آپ نے تو شکر کیا ہوگا کہ اچھا ہے نہیں آیا، وہ خفگی سے بولا۔ تجھے آج کیا ہوا ہے؟ لڑ کر آ رہا ہے کسی سے؟ ہاں لڑ کر تو آ رہا ہوں، میری قسمت سے، اپنے آپ سے، اپنے اندر اٹھتے سوالوں کے طوفانوں سے۔ وہ بلند لہجے سے بول رہا تھا، پھر نور جہاں کے دونوں بازو پکڑ کر بولا، آپ کو پتہ ہے کس اذیت سے گزر رہا ہوں میں؟ میرا کیا ہے امی؟ مجھے میرا جرم بتا دیں جس کی سزا میں کاٹ رہا ہوں۔ میں نے کیا گناہ کیا ہے؟ میری پیدائش میرے لیے گالی کیوں بن گئی ہے؟ کیا پہچان ہے میری؟ کون ہوں میں؟ کیا کہوں خود کو؟ ایک طوائفہ کا بیٹا یا پھر ایک مولانا صوفی کا بیٹا؟ کون میں؟ وہ چلا کر پوچھ رہا تھا۔ آپ نے تو کہہ دیا کہ دوسرا کوئی سوال نہ پوچھوں، تو پھر یہ بھی تو بتا دے کہ سوال کس سے پوچھوں؟ اس کے بازو چھوڑ کر وہ چند قدم پیچھے ہٹا تھا۔ وہ اسے غصے سے اور بے کسی سے روتے ہوئے دیکھ رہی تھی۔ میرا جی چاہتا ہے خود کو ختم کر لوں، خود کو، یا پھر خود مجھ سے میرا حافظہ چھین لے۔ وہ سسکیوں سے رونے لگا تھا۔ نور جہاں نے آگے بڑھ کر اسے اپنے ساتھ لگا لیا، خود بھی رونے لگی تھی۔ وہ تو واقعی بے قصور تھا، معصوم تھا، وہ بھی ماں کے گلے لگا بے تحاشا رو رہا تھا، کسی چھوٹے بچے کی طرح۔ تمہیں جاننا ہے؟ گلے لگے بہتے آنسوؤں سے نور جہاں نے پوچھا۔ ہاں امی، ٹھیک ہے، آ میرے ساتھ، اگر سچ ہی تجھے سکون دے سکتا ہے تو سن لے سچ۔ وہ اسے پیچھے ہٹ کر اس کا ہاتھ تھامے اپنے کمرے میں لے گئی۔ وہ شخص صوبیہ کو ایک گھر پر لے کر گیا تھا، لیکن گھر بالکل خالی تھا، سوائے چوکیدار کے، اور کوئی نہیں تھا، یا کوئی تھا بھی تو اس وقت وہاں نظر نہیں آ رہا تھا۔ صوبیہ کا ہاتھ تھامے وہ اسے ایک کمرے میں لے گیا تھا۔ کمرہ کافی کشادہ اور صاف ستھرا تھا۔ کمرے میں جا کر اس نے صوبیہ کا ہاتھ چھوڑ دیا۔ کچھ کھاؤ گی؟ اس کا عام سا انداز تھا۔ صوبیہ نے نفی میں سر ہلا دیا۔ بس ایک گلاس پانی۔ نہ جانے کیوں وہ نروس ہی ہو رہی تھی۔ 7 ماہ گزرنے کے بعد بھی ہر بار اسے کسی کے ساتھ وقت گزار گراں ہی گزرتا تھا۔ ہر بار ایک نئی اذیت کا احساس سوچتے ہی اس کی حالت غیر سی ہونے لگتی تھی۔ اسے مرد کی قربت سے نفرت اور گھن سی ہونے لگتی تھی۔ دل چاہتا تھا بھاگ جائے کہیں ایسی جگہ جہاں کوئی بھی مرد نہ ہو۔ ہر بار یہی ہوتا تھا، جیسے کمرہ بند ہوتا اسے لگتا دل مٹھی میں جکڑا گیا ہے۔ جب بھی کوئی اس کے قریب آتا اس کی حالت غیر ہونے لگتی تھی۔ اس کے قریب آنے کے بجائے وہ دور ہٹنے لگتی تھی۔ دور رہو مجھ سے، میرے قریب مت آنا، چھونا مت مجھے۔ اس کا یوں دور ہونا کہاں کوئی برداشت کرتا تھا۔ یہی وجہ تھی کہ اس کا مسلسل احتجاج کرنا سامنے والے کو وحشی جانور ہی بنا ڈالتا تھا۔ پھر وہ جو حشر اس کے ساتھ کرتا تھا، کئی دن وہ زخموں کو روتی رہتی تھی، لیکن بے بس تھی، خود کو کبھی بھی کسی کے سامنے پیش نہیں کر سکتی تھی۔ اب بھی کمرہ بند ہوتے ہی وہ بدحواس سی ہونے لگی تھی۔ اس لڑکے نے روم فریج میں سے بوتل نکالی، سامنے رکھے کانچ کے گلاس بھرا اور ایک گلاس صوبیہ کی جانب بڑھا دیا تھا۔ شکل سے لگ رہا تھا شاید شراب ہو۔ یہ ایپل جوس ہے، اونلی سافٹ ڈرنک۔ وہ جیسے صوبیہ کے اندر پیدا ہونے والے ہر سوال کا جواب جانتا تھا۔ صوبیہ نے گلاس پکڑ لیا۔ کچھ اور بھی ہوتا تو کہاں اس کا نشہ
بھی کام کرتا ہے۔ کاش کہ واقعی کسی چیز کا نشہ مجھے ہوش سے بیگانہ کر دے۔ یہ کہہ کر اس نے ایک گھونٹ میں گلاس خالی کر دیا۔ وہ بڑے غور سے اسے دیکھ رہا تھا یا جانچنے کی کوشش کر رہا تھا۔ پھر اس کے ہاتھ سے خالی گلاس لے کر وہ دوبارہ سے کونے میں پڑے ٹیبل پر رکھ دیا تھا۔ پھر اس کے قریب آ کر اس کے کان میں پہنے چھوٹے سے جھمکے اتارنے لگا۔ صوبیہ نے اپنی آنکھیں سختی سے بیچ لی تھیں۔ کان کے پیچھے اتنا گہرا زخم کیسے ہو گیا؟ اب وہ اس کے کان پر لگے زخم کو چھو کر پوچھ رہا تھا۔ صوبیہ نے دھیرے سے آنکھیں کھول کر اسے دیکھا۔ 4 دن پہلے تمہارے ساتھ ڈانس کرتے ہوئے دیکھا تھا، اور اب بھی کب سے سوچ رہا تھا کہ اتنے گہرے زخم کے ساتھ یہ جھمکے تمہیں تکلیف دے رہے ہوں گے، اس لیے پہلے تمہیں تکلیف سے تو آزاد کروا دوں۔ صوبیہ اسے حیرت سے دیکھنے لگی۔ کیسی نظر تھی اس کی جو اس کے حسن کی بجائے اس کے زخم کو دیکھ رہی تھی؟ کہاں تک اس کی سوچ کی رسائی تھی کہ جو اس کے اندر پیدا ہونے والے ہر سوال کا جواب دیتی تھی؟ جاری ہے۔